اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے کہتی ہوں، آئیے سنیے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے خود دیکھو پھر دکھایا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، اس لیے تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو چغل خوری اور غیبت کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ چغل خوری کے معنی ہے کہ کسی کی بات سن کر کسی دوسرے کو اس طرح کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ اور خراب عادت ہے، اور دنیاوی تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس میں مبتلا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجائی کر کے مسلمان بھائیوں بہنوں میں اختلاف اور لڑائی کروا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو میں دو چغل خور بہن بھائیوں کی کہانی سناتی ہوں۔ بعض لوگوں کو چغل خوری وراثت میں ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں دو بہن بھائی رہتے تھے، دونوں کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے آپ کو بہت دانشور اور عقل مند سمجھتے تھے۔ گاؤں میں جہاں کہیں بھی کوئی بات چیت لڑائی جھگڑا ہو جاتا، وہ دونوں بہن بھائی پنچایتی بن کر کود پڑتے۔ مردوں کی طرف سے وہ بھائی اور عورتوں کی طرف سے اس کی بہن تھی۔ اس کی بہن کا اصل نام صبیحہ تھا، لیکن پیار سے اس کا بھائی اور گاؤں والے بھی اسے چھبو چھبو کہہ کر پکارتے تھے۔ غرض کہ یہ دونوں بہن بھائی لگائی بجائی میں بہت تیز تھے، اور اس کے علاوہ وہ چغل خوری اور غیبت میں بھی مشہور تھے۔ لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ خود غلطی کرتے تھے لیکن دوسروں کو مدعی الزام ٹھہراتے تھے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے تاکہ ان کی رسپیکٹ کو ڈاؤن کر سکیں، اور پھر ان کی صلح کروانے میں بھی وہ پیش ہوتے تھے، اور دونوں گروپوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہتے کہ چلو ایکسکیوز کر لو، معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
یعنی ان کی صلح صفائی کروانے کے لیے وہ ان کے سردار بن جاتے۔ دراصل انہیں بڑا بننے کا شوق ہوتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہیں۔ معزز ناظرین، اسی گاؤں میں کچھ لوگ بہت ہی ڈرپوک قسم کے تھے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے وقت سے اسی گاؤں میں رہ رہے تھے۔ وہ کبھی شہر نہیں آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی شہر دیکھا تھا، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے سورسز ہی نہیں تھے۔ وہ ان پڑھ دیہاتی اپنے ہی کھیتوں میں زمینوں پر کام کرنے والے تھے اور وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے، یعنی وہ شو کرتے تھے کہ وہ بہت سیدھے سادے ہیں، انہیں دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور انہیں شہر کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ اندر سے اپنے متے کے پورے تھے۔ وہ اس لیے کہ اس خاندان کو اپنے گھر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمسائے کی ساری ہسٹری کا انہیں خوب علم ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے بہت ہوشیار اور چالاک تھے، یہاں تک کہ بے شک ان کی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کو کوئی گالیاں دیتا یا اٹھا کر لے جاتا تو پھر بھی وہ سارے کے سارے خاموش رہتے، لیکن آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے کہ معمول کے مطابق کام کرتے رہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی ان کی بیٹی، بہن، بیوی یا ماں کو گالیاں نکال رہا ہے یا اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے کہ جو کوئی بھی ہماری بیٹی، بہن، بیوی یا ماں کو لے گیا ہے وہ خود ہی چھوڑ بھی جائے گا، ہمارا کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہم نے کوئی بات کی تو آواز گھر سے باہر چلی جائے گی اور ہماری بےعزتی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر کسی سے ہمارا جھگڑا ہو گیا تو کسی وجہ سے کسی کی بازو یا ٹانگ ٹوٹ جائے گا تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، جس پر گاؤں کا وہ سارا خاندان اس طرح کے کام ان دونوں بہن بھائیوں کو بتا دیتا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ خود انسان کو چغل خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ مخالفوں کو بات وقت پر پہنچائی جا سکے۔ وہ انہیں کہتے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، تم ہمیں ڈیفینڈ کرو۔ ادھر یہ بہن بھائی تو پہلے ہی چغل خوری اور غیبت کے ماہر تھے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ انہیں اتنا سراہا جا رہا ہے، وہ اسے اپنا اعزاز سمجھتے۔ انہوں نے کہا، آپ فکر نہ کرو، کوئی بھی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ اس غرض کے لیے اس خاندان کے سربراہ نے ان دونوں بہن بھائیوں سے رابطہ کیا اور اپنی ساری روح داد کہانی سنائی اور بتایا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، اس لیے تم ہماری مدد کرو اور ہمیں ڈیفینڈ کرو۔ جس پر انہوں نے کہا، آپ فکر نہ کرو، آج کے بعد اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد جب بھی کوئی آدمی اس خاندان کے بارے میں بات کرتا تو یہ آدمی اس کی حمایت میں جواب دیتا اور کہتا کہ آپ کون ہو ان سے پوچھنے والے کہ تیری بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کہاں ہے؟
یعنی یہ آدمی ظاہر کرتا کہ وہ سارا خاندان اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ یہ اس خاندان کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتا، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان سے ان کی ماں، بیٹی یا کسی کا پوچھیں؟ میں ان کے سوالات کے جواب دوں گا کیونکہ انہوں نے یہ ٹھیکہ مجھے دے دیا ہے۔ جس پر گاؤں کے عزت دار لوگ کہتے کہ یہ سارا خاندان بے غیرت ہے اور اس خاندان نے اپنے مقدس رشتوں کو پامال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی عظیم ماں اور ماں جائی بہن کو غائب کر رکھا ہے۔ وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ ظلم اور ظلم کی انتہا ہے۔ یہ سارا خاندان بتائیں کہ وہ ماں بیٹی کہاں ہیں، کیونکہ ایسا گنونا واقعہ کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس لیے لوگ ان دونوں بہن بھائیوں سے کہتے کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا معاملہ اس خاندان سے ہے، تم کون ہو اور تمہارا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے؟ پر وہ دونوں بہن بھائی اپنی ان اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ کہتے، ہم نے اس خاندان کا ٹھیکہ لیا ہے، اس لیے ہم ہی انہی کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ادھر بہن کی عادت بھی چغل خوری کی تھی، وہ بھی کبھی ان کی اچھائی کرتی اور کبھی ان کی برائی، یعنی چغل خوری اور غیبت میں ماہر۔ روایت ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، آئیں سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو چغل خوری، غیبت اور ان جیسے لوگوں سے بچائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہمیں پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، نالج ٹاکس کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔